نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ ال عمران آیت کریمہ کا نمبر 17 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الصابرین، یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچائی کے خوگر ہیں، والقانتین، عبادت گزار ہیں، والمنفقین، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ الصابرین، صبر کے اصل معنی ہے امساک، رک جانا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں صبر کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری پر ڈٹ جانا، یعنی صبر علی الطاعہ، استقامت اختیار کرنا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے امتحانات، آنے والی آزمائشوں کے اوپر استقامت اختیار کرنا۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی الشدائد۔ نیکی کے کاموں پہ ڈٹ جانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانی اور مشکلات اس کے اوپر صبر کرنا۔ والصادقین، صادقین سچ بولنے والے۔ القانتین، اطاعت گزار، اس میں فاعل کا صیغہ ہے قنوت سے، خضوع کے ساتھ اطاعت کرنے والے۔ والمنفقین، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے انفاق، راہ خدا میں خرچ کرنے والے۔ اور والمستغفرین بالاسحار، مستغفرین اس میں فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے معافی مانگنے والا۔ بالاسحار، اسحار سحر کی جمع ہے، جس کے معنی رات کی تاریکی کے ساتھ، یعنی دن کی روشنی کا ملنا۔ اسی لیے سحر صبح کے اول وقت کو کہتے ہیں، یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ رات کا چھٹا حصہ، 6 حصوں میں رات کو تقسیم کیا جائے تو آخری جو چھٹا حصہ ہوتا ہے اس وقت کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے۔ اسحار کے معنی صبح کے اوقات۔ السحور، سحری کے وقت کھانا کھانا۔ حدیث مبارکہ ہے تسحروا فإن لکم فی السحور البرکہ، سحری کیا کرو کہ سحری میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو آیت کریمہ میں، یعنی چونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا، جنتیوں کا ذکر تھا، متقین کا ذکر تھا، دنیاوی نعمتوں سے بہتر نعمتیں جن لوگوں کو ملنے والی ہیں جنت میں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے بچا۔ اب یہ جنتی لوگ کون ہیں؟ تو الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جانے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے والے، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرنے والے، گلہ اور شکوہ نہ کرنے والے۔ والصادقین، سچ بولنے والے، ہر معاملے میں سچ کر دکھانے والے، اپنے وعدوں کو پورے کرنے والے، چاہے وعدہ بندے کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ ہو۔ القانتین، عاجزی کرنے والے، حکم بجا لانے والے۔ منفقین، خرچ کرنے والے، چاہے مال ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں، اگر اللہ نے مال دیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھداری دی ہے، تو جو لوگ ناسمجھ ہیں جہاں اس سے مشورہ لیا جاتا ہے ان لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کوئی اور نعمت دی ہے تو ہر چیز کے اندر یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔
اللہ نے گفتگو کا سلیقہ دیا ہے تو دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، علم کو آگے پھیلا رہے ہیں، اس میں انفاق کرنے، مال دیا ہے، مال کو پھیلا رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں۔ مستغفرین بالاسحار، تہجد کے وقت استغفار کرنے والے، اللہ کے آگے سر جھکانے والے، اپنے رب سے راز و نیاز کرنے والے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کسی نے فوت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے کہ دنیا میں جتنے بھی علم حاصل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا نیک اعمال، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں، البتہ ما نفعنا الا رکعات کنا نرکعها بالاسحار، تہجد کے وقت جو تھوڑی بہت رکعتیں پڑھی ہیں، کہہ رہے ہیں اس نے مجھے فائدہ دیا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ رونا، یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتی، اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا، میں اسے اولاد دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق دوں، اللہ قضا اللہ قضا اللہ قضا، ہے کوئی اپنی ہر طرح کی ضرورت مانگنے والا تاکہ میں اس کی وہ ضرورتیں پوری کر دوں۔ تو علماء نے لکھا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی تجلیات، خصوصی رحمتیں، برکتیں وہ رات کو اپنے بندوں پہ برستی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظار فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے کچھ مانگ لے اور میں اسے عطا کر دوں۔